अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 2025 का इख्तिताम है और 2026 की आमद है। मुल्क की सियासत, पाकिस्तानी सियासत, वो अभी भी एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिसके गिर्द हमें घूमती हुई नज़र आ रही है। वो पर्सनैलिटी मुश्किलात में है, वो अडयाला जेल में है। उनके हवाले से डिफरेंट नोयत की कह लें कि पेशन गोई प्रेडिक्शंस माजी में हुई और सामिया खान साहिबा एक मारूफ माहिर इल्म नजूम हैं। उन्होंने गुज़िश्ता साल, पिछले साल इन्हीं दिनों में उनके बारे में एक प्रेडिक्शन की थी जो एज़ इट इज़ सच साबित हुई। इवन डेटें बताई थी उन्होंने। उस डेट के बाद क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। और वो कल हमारे प्रोग्राम में थी और उन्होंने जब दोबारा से बानी पीटीआई के मुस्तकबिल, उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से एक प्रेडिक्शन की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी तादाद आज भी उनकी फॉलोअर है और बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं। वो चाहते हैं बानी पीटीआई अडयाला से बाहर आएँ, मुल्की सियासत में हिस्सा लें। क्योंकि आजकल डिफरेंट नोयत की स्पेकुलेशंस हैं उनके हवाले से कि -1 होने जा रहे हैं बानी पीटीआई की भागदौड़ किसी और के हाथ में होगी, या जो एक यहाँ पे पाकिस्तान में जो सियासी हालात बन चुके हैं, जितनी पोलराइजेशन हमें नज़र आती है, तो उसमें यूँ लगता है कि शायद अब उनके लिए कोई स्पेस नहीं होगी, कोई और बंदा आएगा जो पीटीआई को लीड करेगा। ये सारा मामला अब जनाब सामिया खान साहिबा की जो पिछले साल की प्रेडिक्शन थी, जो पिछले साल उन्होंने कहा था, ये हम लास्ट ईयर की आपके तरह सामने रख देते हैं। साल 2024 के आखिरी दिनों में, इन्हीं दिनों में साल 2025 के हवाले से कि पूरा साल उनके बारे में कैसा होगा, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी। पहले वो आपको सुनवाते हैं। बानी पीटीआई के हवाले से बताएं, 2024 खासा मुश्किल रहा उन पर, उनकी पार्टी पर। 2025 उनके लिए कैसा होगा, खसूसन वो जेल से बाहर आ जाएंगे? 12 जनवरी 2025 और 10 फरवरी 2025 में बानी पीटीआई को रिलीफ देने की बिल्कुल कोशिश करेगा, क्योंकि वो सितारे वहाँ से एग्जिट लेने जा रहे हैं जिन्होंने उनको जकड़ा हुआ था। तो किस्मत की सख्ती का वो शिकार हुए थे, अब वही किस्मत उन्हें रिलीफ देने जा रही है। तो मैं उनसे कहूँगी कि वाइजली चलिए, उनके जो लीडरान हैं, उनकी जो पार्टी कायदीन हैं, ताकि जो है ये ना हो, क्योंकि अगर ये वक्त आपने गंवा दिया तो फिर जो मई से शुरू होने वाला वक्त है वो फिर लंबी गुमनामी क्रिएट करता है। ये आपने सुन ली जनाब उनकी प्रेडिक्शन। ये जनाब वो बता रही हैं कि 12 फरवरी वो जो पूरा मतलब जनवरी से फरवरी 2025 मतलब कि उसके अवाइल की बात कर रही हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ना कोई स्पेस अपने लिए पैदा कर ली, बानी के लिए कोई वाइजली प्ले कर लिया उनकी लीडरशिप ने, तो उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अब इसको हम ज़रा देखते हैं। ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, उसके बाद जनाब उन्होंने इसी टाइम पीरियड में ओथ लिया। इसी टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ से अमेरिका से कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पे लोकली होगी जिससे बेहतरी आ सकती है। और ये वही टाइम पीरियड जब अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स भी, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेल विशर भी, खान साहब के वेल विशर भी पाकिस्तान आए, मुलाकातें हुई, अडयाला में भी मिले, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये था कि शायद बानी को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन वो टाइम पीरियड गुजरा और फिर उन्होंने मेंशन किया है मई का महीना। या प्रेडिक्शन ज़रा चेक कर लें, ज़रा आप एक्यूरेसी उसकी सिर्फ चेक कर लें। उन्होंने कहा मई के बाद फिर बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो ये फिर मई के बाद क्या हुआ? अप्रैल में पहलगाम, मई में 5, 6 और 7 मई को इंडिया की जानिब से एग्रेशन, पाकिस्तान पे हमला, 10 तारीख को पाकिस्तान का जवाब। हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, पाकिस्तान की स्टैंडिंग बदल गई, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक कद जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनसे पीटीआई को उम्मीदें थी, वो ओवल ऑफिस में बुलाकर फील्ड मार्शल से मुलाकात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हो गई, प्राइम मिनिस्टर के साथ दूसरी भी मुलाकात हुई उनकी। वो कोई दर्जनों बार खड़े होकर नाम ले चुके हैं फील्ड मार्शल का, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नाम ले चुके हैं। आपने देखा फिर उसके बाद जो कुछ तब्दीलियाँ हुई, ईरान वाला जो पूरा मामला हुआ, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर, मतलब पाकिस्तान की स्टैंडिंग ही बदल गई। मई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, जो हर जगह एक्टिवली उनको डिस्कस किया जाता था, कई हफ्तों तक तो हम डिस्कस करते रहे, जो इंडिया पाकिस्तान चल रहा था, फिर जो ईरान का मामला था, फिर उसके बाद अफगानिस्तान आ गया, फिर जो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, इसी जानिब सारा वो कह लें कि मई के बाद 5वें महीने के बाद आज हम 12वें महीने में बैठे हैं। यही चीज़ें आपको मीडिया पर नज़र आती हैं। अब जो हालात हैं पीटीआई के लिए, ये कहाँ तक चले गए? अब देखें, रसाई तक का मामला, कहाँ रहाई करानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब पूरी बात, पूरा फोकस 11 बार नए सीएम भी चेंज किया, गंडापुर साहब को हटा के एक नए आगे साहब। अब ये अब 11 बार वो अडयाला के बाहर जा चुके हैं, 10 से 11 बार मुलाकात नहीं हो रही। कहाँ
رہائی کی باتیں تھیں, کہاں ان کو بری گالہ شفٹ کرنے کی باتیں تھیں. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. میں دیکھیں ان کے جو ووٹر سپورٹر ہے ان کا ایک الگ سے نظریہ, میں وہ ریئلٹیز بتا رہا ہوں آپ کو. بلکہ سامع خان نے کہا کہ شہباز گل اینڈ کمپنی نے جب انہوں نے ہمارے پروگرام میں پریڈکشن کی, باقی بھی کچھ جگہوں پہ ڈیفینیٹلی بات کی ہوگی, انہوں نے بتایا ہوگا, تو بڑا کرٹیسزم کیا گیا شہباز گل کی جانب سے ان پر, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ان کے یوٹیوبرز ہیں, ایون پاکستان میں جو ان کی قیادت ہے, ان کا بڑے غلط بات کریں. لیکن جو انہوں نے کہا تھا وہ ایز اٹ از ہوتا ہوا نظر آیا. اب جناب وہ کل ہمارے پروگرام میں تھی, اور ڈیفینیٹلی میں تو آج بھی جب بات کروں گا تو میرا ایک موقف ہے کہ مائنس سیاستدان کبھی نہیں ہوتا. مطلب یہ میری ایک رائے ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا میاں صاحب نواز شریف صاحب باہر گئے, ایگزائل, پھر واپس آئے 2 بار, ٹوائس. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 دن پہلے برسی گزری ان کی 27 کو, وہ مطلب ایگزائل میں گئیں, واپس آئیں, پرائم منسٹر بنی. زرداری صاحب جیل, پھر پریزیڈنسی میں 2 بار. ابھی آپ جو لیٹسٹ مثال لے لیں وہ طارق رحمان, وہ خالدہ ضیاء کے صاحبزادے, بنگلہ دیش جو کس دور میں پاکستان کا پارٹ ہوتا تھا, مطلب وہاں جا کے دیکھ لینا وہاں کیا 17 سال بعد وہ واپس آ رہے ہیں اور سب سے اسٹرانگ امیدوار ہیں پرائم منسٹرشپ کے. تو یہ ساری چیزیں سیاستدان مائنس نہیں ہوتا. لیکن اب جناب جو سامعہ صاحبہ نے ایک پریڈکشن کی ہے, اب انہوں نے کیا کہا ہے, ذرا یہ اب ان کی نئی پریڈکشن آپ کو ذرا سنوا دیتے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر, خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں, ڈیفینیٹ ان کو اچھی نہیں لگے گی, لیکن یہ اب ان کی پریڈکشن ہے, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے لیے کیا کچھ ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ 2026 ہے تبدیلیوں کا سال ہے. ایک تو میں کہہ دوں کہ وہ باہر آ جائیں گے, ریولوشن ہو جائے گا, یا وہ آ کے قیادت سنبھال لیں گے, اللہ کرے ایسا ہو. لیکن ستارے کی زبان میں ایسی کوئی مجھے چیز نظر نہیں آتی جو ٹائم عزت سے ان کو ریلیف دے سکتا تھا. ستارہ انہوں نے اس ٹائم کو گنوایا. آگے 16 فیبروری 2026 سے شروع ہونے والا ٹائم, پہلے میں آئسولیشن کا ورڈ یوز کیا تھا 2023 میں, اب میں کہتی ہوں گمنامی کے فیز میں جانا شروع ہو جائیں گے. اگر 31 جنوری تک بھی یہ لوگ فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتے تو پھر آگے سر مشکلات میں اضافہ ہوگا. یہ آپ نے سن لیا جناب. اب وہ دعویٰ کر رہی ہیں, پیش گوئی کر رہی ہیں, اپنے جو ان کے پاس علم ہے, ماہر علم نجوم ہیں, وہ دعویٰ یہ کر رہی ہیں کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب وہ اب جناب تنہائی سے گمنامی کا سفر اب اس کی جانب گامزن ہو گئے ہیں. اب جناب کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پہلے تو ان کی رہائی کے حوالے سے پورا معاملہ تھا, اب ان سے ملاقات کے حوالے سے ان کا پورا معاملہ ہے. کہاں دیکھیں کہ گنڈا پور صاحب ان کو اچھا کہیں برا کہیں, لاہور تک مارچ لے کر گئے, پہنچے لاہور میں, کانا میں یا شہر سے باہر جہاں بھی انہوں نے جلسہ کیا, پنڈی آ کر جلسہ کیا, اسلام آباد 2-3 بار آئے, وہ چلے گئے, وہ 12 ضلع گھوم کے گئے, ڈی چوک گئے, ہاتھ لگا کر چلے گئے, جو ہوا 26 نومبر ہوا, آئے صحیح. اب کیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. سی ایم صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہ کوشش کرتا ہے, ملاقات نہیں ہو پاتی. ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جناب, مطلب میں بات کر رہا ہوں سہیل افریدی صاحب, بڑے اچھے انرجیٹک آدمی ہیں, میری ملاقات ہے ان سے کئی بار. تو وہ جناب لاہور گئے ہوئے ہیں 2 دن پہلے. آپ نے دیکھا کہ لاہور میں سی ایم جاتا ہے, لیکن جس طرح پاکستان تحریک انصاف مطلب لاہور کی قیادت تو نہیں نکل رہی. سی ایم کے جانے کے بعد سب کو معلوم تھا, 3 دن کا پلان تھا, کوشش بھی کی گئی, کوئی اس طرح سے ایکٹیولی چیز نہیں کر پائی. لیکن لاہور میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, ہم اپنے پروگرامس میں بھی اس کو کنڈیم کیا. جس طرح وہاں پہ سو کالڈ جرنلسٹ, میں تو کہوں گا کہ سو کالڈ, جس طرح عظمہ بخاری نے ان کو لائن دی تھی کہ جناب آپ نے وہ منشیات کے حوالے سے بات کرنی ہے, وہ منشیات روتے رہے, اور کسی منسٹر سے, کسی چیف منسٹر سے اس طرح کے سوال انتہائی گھٹیا پن ہے. میں ان کو, میں جرنلسٹ ہی نہیں ہے وہ, انتہائی کنڈیم کرتا ہوں میں ان کو. یہ تو مطلب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. میں جرنلسٹ نہیں, میں بھی کوئی آ کے ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے تو اس کو ڈاکٹر کہہ دیں, تو میں تو ایسے بندوں کو صحافی نہیں مانتا نا. کہ آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اسمگلر ہیں اور آپ فلاں ہیں. آپ اسے پوچھیں جناب آپ پنجاب آئے ہیں, کیا لائے عمل ہے, بانی کو باہر کیسے لے کے آئیں گے, ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, پرائم منسٹر نے آفر کیا ڈائلاگ کرنا, اس پہ پوچھیں. آپ نے ترقیاتی کاموں کی بات کرنی ہے, پوچھیں کہ لاہور میں یہ چیزیں ہوئی ہیں, آپ پشاور میں کب کر رہے ہیں, یہاں پہ لیٹس لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں, پشاور میں کب دے رہے ہیں. اس طرح کے سوالات بنتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. ہم بھی 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی ان سے, وہاں پہ سارے سینئر جرنلسٹ اینکرز بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے سوالات ہوئے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا, وہ بنتا ہی نہیں نا, کوئی جرنلسٹ کہہ ہی نہیں سکتا. اور جب وہ صاحب جنہوں نے یہ کوشچن کیا ان سے, اور بعد میں جناب آ کے کہتے ہیں جی میں جرنلسٹ جو مرضی پوچھوں, کیسے جرنلسٹ ہو, جو کوئی ایتھکس بھی ہوتے ہیں نا بچے, کس نے یہ تمہیں بتا دیا کہ تم جرنلسٹ ہو, جرنلسٹ ہے بھی جرنلسٹ ہو. مطلب بائی گاڈ یہ ہمارا پروفیشن بڑا خراب ہو گیا. میں اس میں اونیسٹ اگر آپ اوپینین لینا تو یہ شروعات وہی پی ٹی آئی دور میں ہوئی تھی. اس کے حوالے سے یہی مطلب پی ٹی آئی کے لوگ تھے, انہوں نے وہ طرح طرح کے کل کے بچے, بلونگڑے سے بچے,
وہ آئے اور وہ حامد میر صاحب پہ کرٹیسزم کرتے تھے, آسما شرازی صاحب پہ کرٹیسزم کرتے. دیکھیں آپ اپنا انالیسس دے رہے ہیں, انالیسس سننے والے کو شاید لگ سکتا ہے کہ باعث. جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے ہم کہتے تھے, وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہتے تھے, بھائی کو کلپ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کہ جناب ان کو کوئی اور چلا رہا ہے, یہ کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی. ہم کہتے ہیں کہ کابینہ خان صاحب کو میسج آتا ہے صبح یہ فلانا منسٹر ہوگا, پی ٹی آئی کے لوگ رج کے گالیاں دیتے تھے ہمیں. بعد میں خان صاحب نے خود کہا جی میں تو کچھ کہا ہی نہیں. تو دیکھیں آپ اس ٹائم اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن شاید جو بندہ جس کا کام ہے اس کو زیادہ پتہ ہوگا. مجھے پتہ ہوگا اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو نیو یارک میں بیٹھے ہوئے یا آپ کو کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے نہیں پتہ ہوگا. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو میڈیسن کا مجھ سے ڈیفینیٹلی زیادہ پتہ, بینکر ہے تو آپ کو مجھ سے زیادہ بینک کے نوٹ گننا آتے ہوگا سسٹم کا. نہیں میں جرنلسٹ ہوں, مجھے پتہ ہے بہت سی چیزیں ہم آن دی ریکارڈ کہتے ہیں نہیں کہتے, بہت سی چیزیں انالیسس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کی انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے. چلیں یہ کسی اور جانب ہم چلے گئے. تو اب جناب یہ جو کہہ لیں کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پریڈکشنز ہیں ان کی وہ یہ ہیں کہ اب وہ گمنامی کی طرف جائیں گے, اور جو حالات ہیں میں نے کہا بالکل میں یہ غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل اینٹی ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور بینگ اے ڈیموکریٹ کسی صورت بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو سیاست کی اجازت ہونی چاہیے. خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو فری اینڈ فیئر سارا معاملہ ہونا چاہیے, اور جو ان کے مطالبات ہیں جو جس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر 9 میں ہی اس کو بنا دیں ٹرمینل, ساری چیزیں ہونی چاہیے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو جناب لیکن یہ میں جو میرا فوکس جو ولاگ کا مقصد ہے وہ میں کسی اور طرف ایموشنز میں چلا گیا, کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ دکھ ہوتا ہے نا کہ ہماری کمیونٹی کو لوگ بدنام کر رہے ہیں. تو جناب وہ یہ دعویٰ ہے ان کا کہ بانی پی ٹی آئی سام ہو گمنامی کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو لاسٹ ایئر کی پریڈکشن ان کی مجھے 100/100 مجھے کیا انہوں نے دعویٰ کیا تھا پچھلے سال ریکارڈ ہے, آپ کو دیکھ لیں وہ پوری ہو گئی, اور مئی کا تاریخ منتھ بتایا مئی, اور مئی کے بعد جو کچھ ہوا اب وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں. لیکن ہوپس ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, پاکستان کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ساری چیزیں جو پروگریس ہے وہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان میں ہونی چاہیے, اور سال 2026 پاکستان کے لیے مجموعی طور پر بہتر ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.